آج ہم آپ کو ایک بہت خوبصورت کہانی سنانے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کے دل کو چھو جائے اور زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر یہ آپ کے کام بھی آ سکے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، ایک غریب عورت اپنے گاؤں جانے کے لیے ایک بس میں سوار ہوئی۔ اس کے کپڑے پرانے لیکن صاف ستھرے تھے، جسم کمزور، کچھ تھکا تھکا سا لگتا تھا، چہرہ مرجھایا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کا اطمینان بھرا نور جھلک رہا تھا۔ بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اس لیے وہ ایک کونے میں کھڑی ہو کر سیٹ ملنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر بعد سیٹ ملی تو وہ چپ چاپ جا کر بیٹھ گئی۔ اگلے اسٹاپ پر ایک بزرگ عورت بس میں چڑھی۔ اس غریب عورت نے بنا کسی دیر کے اس بزرگ عورت کو اپنی سیٹ دے دی اور خود پھر سے کھڑی ہو گئی۔ جب بزرگ عورت اپنے اسٹاپ پر اتری تو وہ واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک پریگننٹ عورت سوار ہوئی۔ اس غریب عورت نے اس بار اپنی سیٹ اس حاملہ عورت کو دے دی۔ پریگننٹ عورت کے اترنے پر وہ پھر سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اب ایک نارمل سی دکھائی دینے والی عورت بس میں چلتی ہے۔ وہ نہ تو بزرگ تھی اور نہ ہی پریگننٹ۔ اس غریب عورت نے پھر بھی اپنی سیٹ اس عورت کو دے دی اور خود کھڑی ہو گئی۔ بس میں بیٹھی ایک دوسری عورت بہت حیرت سے یہ منظر دیکھی جا رہی تھی۔ اس نے اس غریب عورت کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بہن، میں نے دیکھا آپ دوسروں کو بار بار اپنی سیٹ دے دیتی ہیں، آپ نے بھی تو ٹکٹ لیا ہے، آپ کا بھی سیٹ پر اتنا ہی حق ہے جتنا دوسروں کا۔ بزرگ عورت کے لیے اٹھ کھڑے ہونا یا پھر اس پریگننٹ عورت کو اپنی جگہ بٹھا دینا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک انجان اور ہٹی کٹی عورت کو اپنی سیٹ دے کر خود کھڑے رہنا میری سمجھ سے باہر ہے۔ غریب عورت مسکرائی اور بولی، میڈم، میں دوسروں کے گھروں میں کھانا پکاتی ہوں، برتن صاف کرتی ہوں، جھاڑو پوچھا لگاتی ہوں۔ اب اس غریب عورت نے آگے جو کہا اسے سن کر آج کے زمانے کے سماج سدھارکوں اور شاید آپ میں سے بھی بہت لوگوں کو زندگی گزارنے کا ایک نیا نسخہ، ایک نئی سوچ مل جائے گی۔ وہ غریب عورت اچانک تن کر بیٹھ گئی، فخر سے سر اونچا کرتے ہوئے بہت اطمینان سے کہنا شروع کیا، میرا پتی رکشا چلاتا ہے، میرے 2 بچے ہیں، میری بڑی لڑکی نے بہت اچھے نمبروں سے 12ویں کلاس پاس کر لی ہے، اب وہ ایک پولیس افسر بننے والے امتحان کی تیاری کر رہی ہے، اور پتہ ہے میرا بیٹا 10ویں کلاس میں سب سے زیادہ نمبر لایا ہے، کہتا ہے میں تو IAS افسر بنوں گا۔ پھر ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہنے لگی، ہم دونوں میاں بیوی کی کمائی سے 2 وقت کی روٹی اور بچوں کی پڑھائی کا خرچہ بڑی مشکل سے نکل پاتا ہے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکوں، کسی غریب کا علاج کروا سکوں، بھنڈارا کر سکوں، کسی دھارمک جگہ دان دے سکوں، لیکن میرے پاس میرے کرم ہیں، نیک اعمال ہیں، اور میں اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے کرموں کے ذریعے ہی دان کرتی رہتی ہوں۔ اس نے آگے کہا، میرا کرم، میری نیکیاں ہی رب کے پاس میرے کھاتے میں میرا بینک بیلنس بڑھاتی رہتے ہیں، انہی کرموں کی وجہ سے میرا چھوٹا سا پریوار ہمیشہ خوش رہتا ہے، میرا پتی محنتی اور سمجھدار ہے، میرے پاس رہنے کے لیے چھت ہے لیکن بچت نہیں ہے۔ کہنے لگی، جب میں اپنے آس پاس دیکھتی ہوں تو پاتی ہوں کہ لوگ کتنے دکھی ہیں، لیکن شاید میرے اچھے کرموں کی وجہ سے دکھ مجھ سے کوسوں دور رہتا ہے۔ ان پڑھ اور غریب عورت کی یہ باتیں سن کر دوسری عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، میں ایک اسکول ٹیچر ہوں، بچوں کو پڑھاتی ہوں، لیکن اصلی شکشا اور خوش رہنے کا راز تو آج تم نے سکھا دیا، آج سے تم میری ٹیچر ہو، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اس کہانی سے ہم کو یہ سیکھ ملتی ہے کہ نیکی یا سیوا کے لیے، انسانوں کی خدمت کے لیے دولت یا پیسوں کی ضرورت قطعی نہیں ہوتی۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کرموں سے،
چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بھی دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ کسی کو راستے میں اچانک دل کا دورہ پڑ جائے یا ایکسیڈنٹ سے سڑک پر گرے ہوئے کسی زخمی انسان کا ویڈیو بنانے کے بجائے اسے فوری میڈیکل اسسٹنس تو دے ہی سکتے ہیں، اور اگر ضروری ہوا تو اسپتال پہنچوانے میں تھوڑی مدد ہی کر دیا کیجیے۔ آپ پہل تو کیجیے، یقین مانیے ڈھیر سارے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور ہاں، کسی فقیر کی پیسوں سے مدد نہیں کر سکتے نہ کریں، لیکن اس کو جھڑک کر ہٹے کٹے ہو کوئی کام دھندا کیوں نہیں کرتے کا گھسا پٹا تانا نہ دیں۔ کیا معلوم اس کی کیا مجبوری ہو اور اللہ کو کب برا لگ جائے۔ پوجا پاٹ، نماز روزہ، مجلس ماتم اپنی جگہ، لیکن اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمارے کھاتے میں بونس کی طرح ایڈ کر دی جاتی ہیں، اور شاید یہی بونس پوائنٹس دوزخ اور نرک سے جنت یا سورگ جانے کا سبب بن جائیں۔ جب ہم دوسروں کی زندگی میں خوشیاں لاتے ہیں تو وہ خوشی ہماری زندگی میں بھی لوٹ کر ضرور آتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اپنے اچھے وقت میں برے وقت کی تیاری کرو اور برے وقت میں اچھے وقت کی۔ جب اچھا وقت ہو تو لوگوں کی اتنی مدد کیجیے کہ برا وقت کبھی آئے نہ۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ خوش رہیے، سلامت رہیے، قلب نقی کا آداب قبول کیجیے۔ خدا حافظ۔